السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا قلة ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ محترم سامعین کرام، آج جس موضوع کے تحت میں آپ سے ہم کلام ہوں وہ ہے صدقہ و خیرات کے فضائل، اس سے متعلق چند باتیں سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین، رمضان المبارک برکت والا مہینہ ہے جس میں عمل قلیل پر بھی جزائے کثیر عطا ہوتی ہے، نیکیوں میں 10 گنا سے 700 گنا تک زیادتی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ عطا فرمائے تو اس کا یہ کرم خاص ہے۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک مختلف عبادتوں کا مہینہ ہے جس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جسے یہ سفر میسر کیا تو وہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک غربا کی غمخواری، مواسات اور سخاوت کا مہینہ ہے۔ اس میں مومنوں کے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے اور روزے داروں کو افطار کروانے کا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر اس کی عطا کردہ نعمتوں اور مال و دولت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنا متقیوں کا وصف عزیز ہے، اور اس عمل کی جزا بھی بہت زیادہ ہے۔ خیرات سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ زیادتی اور برکت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا قلة ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے قبل اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لو جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی دوسری جگہ ارشاد فرما رہے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبۃ انبتت 7 سنابل في كل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور آگے بتا رہے ہیں، الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، اور ہر بالی 100 دانے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس میں احسان نہیں جتلاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو ان میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ محترم سامعین، صدقے کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے۔ صدقہ و خیرات کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تصدق احد بصدقۃ من طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرة في كف الرحمن حتى تكون اعظم من جبل كما يربي احدكم فلوه او فصيله، رواه الترمذی وصححه الشیخ البانی۔ جس نے پاکیزہ کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے علاوہ کچھ تو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے خرچ کرنے والے کے لیے اس کی ایسی پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی بچڑا یعنی گائے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ اس کو متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ محترم سامعین، صدقہ و خیرات کے بڑے فضائل ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الصدقۃ السر تطفئ غضب الرب تبارک و تعالی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ
پوشیدہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ میرے بھائی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طریقے سے صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما تطفئ الماء النار، کہ صدقہ اسی طریقے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ اور صدقہ کیا ہے میرے بھائی؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم جہنم کی آگ سے بچو ایک چھوٹے سے کھجور کی ایک ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو۔ میرے محترم سامعین، صدقے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے تمام فضائل کا ذکر کروں تو کافی وقت ہوگا، لیکن میں چند فضائل آپ کے سامنے اور بھی رکھتا چلوں کہ دیکھیے صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ان المتصدق فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، کہ ہر بندہ اس کے صدقے کے روز قیامت اس کے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے جب تک بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 7 لوگوں کا ذکر کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کرے گا، ان میں سے ایک وہی ہوگا جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور صدقے کے فضائل میں سے یہ ہے کہ صدقہ امراض بدنیہ کا علاج ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے ان فی الصدقۃ دواء للامراض البدنیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ یہ حقیقی واقعہ بھی ہے میرے بھائی کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، جسے ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں یہ واقعے کو، کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے کہا، اس کو اس کے کاندھے پر ایک پھوڑا ہو چکا تھا، جو زخم ہو چکا تھا، جو مسلسل 7 سال سے اس کو ستا رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، اور اس پھوڑے سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ کئی ڈاکٹروں کے پاس، کئی اطباء کے پاس، کئی حکیموں کے پاس وہ ہو کر آیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ آیا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو آپ نے اسے مشورہ دیا کہ تم جاؤ ایک کنواں کھدواؤ اس جگہ پہ جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، جہاں پانی کی قلت ہے، جہاں لوگ محتاج ہیں پانی کے، وہاں جا کر تم ایک کنواں کھدواؤ۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہاں انشاءاللہ اللہ چاہے تو وہاں سے انشاءاللہ ایک چشمہ پھوٹے گا، اور وہ چشمے سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمہارا جو زخم ہے، جو خون کا رسنا ہے کم ہو جائے گا، یعنی خون بہنا بند ہو جائے گا۔ اور اس شخص نے عبداللہ ابن مبارک کی بات سن کر ایک جگہ گیا اور کنواں کھدوایا، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ وہ شفایاب ہو گیا۔ دیکھیے کہ صدقے کے ذریعے ہم علاج کروا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی میں نے ذکر کیا، داؤ مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ اور میرے بھائی یہ بدنی علاج بھی نہیں بلکہ صدقے کے ذریعے قلبی علاج بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے جس کے دل میں تنگی آ گئی ہے، جس کا دل سخت ہو چکا ہے، اذا اردت تلین قلبک فاطم المسکین وامسح علی راس الیتیم، رواہ احمد، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ محترم سامعین، صدقے کے فضائل میں سے ایک یہ بھی فضائل ہے کہ اس کے ذریعے بلائیں دور ہوتی ہیں،
بلائیں آنے والی جو بلائیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے اپنے فضل و کرم سے اس بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصیبتوں کو ٹالنے میں صدقے کی عجیب تاثیر ہے، خواہ یہ صدقہ فاجر یا ظالم کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو، کافر کی طرف سے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت ساری مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں، اور یہ تمام عام و خاص لوگوں کو معلوم ہے، اور کیونکہ لوگ اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ اور یقیناً صدقے کے بڑے فوائد ہیں میرے بھائی، اور یہ صدقے کی یہ بھی ایک فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دن صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال تلف کر دے۔ یعنی کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا۔ رواہ البخاری و مسلم متفق علیہ۔ یہ صحیح حدیث ہے میرے بھائی۔ اور روزے کے صدقے کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ روز قیامت صدقہ کرنے والے کو جنت کے ایک دروازہ جسے باب الصدقہ کہا جاتا ہے وہاں سے بلایا جائے گا، جو طویل حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ کرنے والے کو اس باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھیے میرے بھائی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی مرنے کے بعد اگر کوئی چیز انسان کے جو کام آنے نفع دے سکتی ہے، وہ 3 چیزوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ان میں سے ایک ہے صدقۃ جاریہ، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل منقطع نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ، علم نافع، اور نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے۔ محترم سامعین اکرام، ہم کو چاہیے کہ ہم صدقہ کریں، لوگوں کو صدقہ کرنے پر ابھاریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے اور پھر وہاں لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمائیں، انہیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا لوگو صدقہ کیا کرو، لوگو صدقہ کیا کرو۔ اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اندر آنے کی اجازت طلب کرتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئی ہیں تو کون ہے یہ کون سی زینب ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی بیوی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسے اجازت دے دو۔ تو وہ اندر آئی اور کہنے لگی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے اور میرے پاس میرا زیور ہے، میں اسے صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا خیال ہے کہ وہ اور ان کی اولاد اس صدقے کی زیادہ مستحق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا ہے، تیرا خاوند اور تیری اولاد کسی دوسرے پر صدقہ کرنے سے زیادہ حقدار ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی۔ آج ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے کتنے رشتہ دار مصیبت میں مبتلا ہیں، فقر و فاقہ ہے، تنگی کی حالت میں ہیں۔ آج ہم کو چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، آپ ان کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ آپ ان کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بندہ بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں میرے بھائی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو کون اس کو روکنے والا ہے میرے بھائی؟ تو ہم کو چاہیے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے رفقا، اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، صدقہ و خیرات میں کرنے میں دیکھیں کہیں ان کو کوئی مصیبت تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے،
کوئی قرضے میں مبتلا تو نہیں ہے، کوئی محتاجی تو نہیں ہے، آپ ان کا خیال رکھیں۔ محترم سامعین، یہ تھے چند فضائل۔ اب میں آپ کے سامنے مختصر طور پر اللہ کی راہ میں جو شخص بخیلی سے کام لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرماتے ہیں، کیا وعید آئی ہے، وہ آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، اسے ہرگز اپنے لیے اچھا نہ سمجھی، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ اور سورہ نساء میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهینا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا کہ کوئی اترائے، کوئی بڑائی مارے، اور جو خود بھی بخل کرے اور دوسروں کو بخل کا سبق دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل و کرم سے اسے دیا ہے اسے چھپائے، اور کافروں کے لیے تو ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم سامعین، اور سورہ توبہ میں تو اتنی شدید وعید سنائی گئی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور جو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ جس دن سونا چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں، ان کی پہلو، ان کی پیٹیں۔ یہ ہو جس کے لیے تم نے جوڑ رکھا تھا، اب مزہ چکھو اپنے جوڑے ہوئے خزانوں کا۔ محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی بہترین نمونہ ہمارے لیے ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وكان اجود الناس وكان اشجع الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو محترم سامعین، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم حسب استطاعت، قدر استطاعت جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، مساکین کا، محتاجوں کا، غرباء کا، فقراء کا لحاظ رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والے ہر پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اس کو بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ بے حساب ہم کو نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔